آج کل جو جرابیں ملتی ہیں ان پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسح علی الخفین، موزے ہوں تو مسح، موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ المسح علی الخفین، حدیث میں لفظ خفین کا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے بتائیں، حضور کے زمانے میں یہ ہے کہ نیلون کی جرابیں تھیں، اسی پہ مسح کرتے تھے حضور پاک، اس وقت یہ بنی بھی تھی، لفظ جراب آ گیا تو پیچھے پڑ گئے اس کے، یعنی موزے چمڑے کے ہوں یا اتنی موٹی جراب ہے کہ منعل کے نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، اور جس کو پہن کے آدمی 2-3 میل پیدل بھی چل سکتا ہے، ورنہ ان پہ جو جرابیں ہیں بس ریشمی یا نیلون والی یا کاٹن، ان پہ جائز نہیں ہے۔ لفظ جو آ گیا نا جراب، بس اس کے انہیں پکڑ لیا ہے۔ بھئی کم سے کم یہ تو تحقیق کرو کہ سرکار کے زمانے میں جراب کون سی تھی؟ کیا یہ جرابیں اس وقت بنتی تھی یا صحابہ نے استعمال؟ وہ چمڑے کے موزے ہوتے تھے۔ یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث، قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے، خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے، اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیے جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں۔ تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں، یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں۔ یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں، جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں۔ تو تھے ہی نہیں تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے۔ تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا، کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں، تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں، یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔